بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور دو باتیں ان کے ساری مثنوی کا محور ہے، مرکز ہے۔ نمبر ایک عشق، نمبر دو توحید۔ یہ ان کا محور ہے۔ پہلا کیا؟ عشق، دوسرا توحید، کیونکہ توحید بھی بغیر عشق کے سمجھ نہیں آتی، عشق کے بغیر توحید سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انہوں نے ہر انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب تک ہم اپنے معاملات، غریب ہو یا امیر، جب تک ہم اپنے معاملات کو چھوٹا سمجھ کر آخرت کی طرف توجہ نہیں کریں گے، ہم بڑے نہیں بن سکتے۔ جب تک ہم اپنی غریبی کو چھوڑ کر آخرت کی طرف نظر نہیں کریں گے، ہم بڑے نہیں بن سکتے۔ اپنی دنیا نہیں دیکھنی، اپنی آخرت دیکھنی ہے۔ جب بندہ آخرت کی طرف دیکھے گا، دنیا چھوٹی نظر آئے گی، اور اگر دنیا کی طرف دیکھے گا تو آخرت چھوٹی نظر آئے گی۔ پھر فرماتے کہ رازدان حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سن۔ وہ سمجھا رہے ہیں کہ جس جگہ تو نے شراب پی ہے وہیں سر رکھ دے۔ کوئی مست جب کسی میخانے سے بٹک گیا، وہ بچوں کے لیے مسخرہ اور کھلونا بن گیا۔ وہ ادھر ادھر ہر راستے پر گرتا ہے، اور ہر احمق اس پر ہنستا ہے۔ یاد رکھ، خدا کے مست کے علاوہ بالغ کوئی نہیں ہے، اور عام مخلوق بچے ہیں۔ بالغ وہی ہے جو نفسانی خواہشات سے نجات پا گیا۔ اب انہوں نے شراب کی مثال دے دی۔ شراب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شراب پی کے بدمست ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ تو نے شراب پی ہے وہیں سر رکھ دے۔ اگر تو اپنے پیر کے آستانے پر ہے، ان کے معرفت سے تیرا سینہ روشن ہوا، تو تو وہیں پر سر رکھ دے، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے، بیوقوف نہیں بننا۔ جب بندہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو بچے بھی اس پر ہنستے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، اور خدا کے مست کے علاوہ بالغ کوئی نہیں۔ کہتے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کا پیغام بھجوا دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے پوچھا کہ یہ دیکھ، میں تو پانی پر نماز پڑھ لیتی۔ انہوں نے اپنا مسلح دریا پر پھینکا، وہ وہیں پر ساکن ہو گیا۔ انہوں نے اس پر چڑھ کر نماز پڑھی۔ تو بھی کوئی کرامت دکھا تاکہ معلوم تو ہو تو مجھے رشتہ بھیجنے والا کون ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی دریا میں ایسے کر لگائی، سارا دریا رک گیا۔ جب سارا دریا رک گیا تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شاندار الفاظ میں فرمایا کہ حسن بصری، اس انگل سے سارا دریا روک لیتا ہے، اپنے اندر پانی کا ایک قطرہ نہیں روک سکتا۔ شادی کرنے چل پڑا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا کلندر ٹائپ لوگ، یہ شادیاں نہیں کرتے۔ کلندر یہ شادیاں نہیں کرتے۔ رابعہ بصری کو بھی کلندر کہا جاتا ہے، یہ شادیاں نہیں کرتے۔ لیکن جب شادی کا پیغام بھجوایا تو انہوں نے ایک نقطے سے سمجھایا کہ بڑی باتیں کرتا ہے اور دریا روک لیتا ہے، لیکن اپنے اندر یہ ایک نفسانی قطرہ جو باہر نکل جاتا ہے منی کا، تو اس کو اپنے اندر روک نہیں سکتا۔ شادی کرنے چل پڑا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یاد رکھ، خدا کے مست کے علاوہ بالغ کوئی نہیں ہے، اور عام مخلوق بچے ہیں۔ کہتے بالغ وہ نہیں ہوتا جس سے پہلی دفعہ احتلام ہوتا ہے۔ بالغ طریقت میں وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے۔ ہم تو دنیاوی طور پر شریعت کا بالغ سمجھتے نا۔ شریعت کا بالغ کون ہوتا ہے؟ جسے پہلی دفعہ احتلام ہو جائے، یا عورت جسے مینسز ہو جائے۔ لیکن طریقت کا بالغ وہ ہوتا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لے۔ اسے یاد رکھ، خدا کے مست کے علاوہ بالغ کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ روکا گیا ہے، کسی بھی چیز سے روکا نہیں گیا۔ جو چیزیں بھی جائز ہیں آپ ان کو جس طرح مرضی سے کر لیں۔ فرض کریں کھانا کھانا، اور حضور نے فرمایا قربانی کے دن کھانے پینے کے دن ہیں، تو آپ باربیکیو لگا لیں، بلا لیں دوستوں کو، جو چاہیں کھلائیں پئیں، کیونکہ سرکار نے فرما دیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو جائز حد تک آتا ہے جیسے مرضی انجوائے کریں۔ آپ سیر کرنا جانا چاہتے ہیں جائیں، پہاڑی علاقے دیکھنا چاہتے ہیں جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کیونکہ آپ نے وہاں پر بھی نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہی جانا ہے، اس لیے کہیں پر بھی جانا منع نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے جیسے مرضی انجوائے کریں لیکن شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو ضروریات زندگی اپنی محدود کر لیتا ہے، جو انسان اپنی ضروریات زندگی محدود کر لیتا ہے، وہ بچ اس لیے جاتا ہے کہ جب اوپر سے تھوڑا سا نیچے کو درجے کو آتا ہے نا، وہ کہتا ہے کوئی نہیں میں تگے چلے ہیں۔ اور جو وہ بندہ اوپر ہوتا ہے نیچے آتے آتے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، اب کچھ نہیں ملتا، تو اس لیے اوپر سے نیچے آنا یہ گوارا نہیں۔ کہتے ہیں امیر کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں، لیکن غریب کو تو امید ہوتی ہے کبھی تو امیر ہو جاؤں گا۔ اب ان میں سے پاورفل کون ہوگا؟ کیونکہ غریب امید رکھتا ہے کہ یار چلو کبھی تو ساڑھا جیک لگے گا، جو اوپر والا ہے وہ نیچے آنے کو تیار۔ اور اسی پر آپ اسی ایک نقطے پر دیکھ لیں، جتنے امیر آدمی یہ دیگے دیتے ہیں، یہ مسجدوں کو چندے دیتے ہیں، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ ڈر ہوتا ہے کہیں نیچے نہ آ جائیں، یا اللہ کوئی اللہ دے ناتے بھی دے دیے۔ اللہ واسطے کچھ نہیں کرتے، اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ پورے پاکستان میں مسجدیں بنانے والے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ پوری بڑے غریبوں نے کہاں چندے دینے، غریبوں کے بعد تو چندے ہوتے ہی نہیں ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں تقریباً اللہ ماشاء اللہ یہ زیادہ تر 2 نمبر لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہ مسجدیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے سمجھیں 10% اچھے ہوتے ہوں گے، 90% ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جنہوں نے بھی کیا کہتے ہیں دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے بھی کچھ کیا ہوا ہے، یہ سارے اپنی بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے لیے دسترخوان کم لگائے جاتے ہیں، ہم تو اپنے رشتہ داروں کو کوئی نہیں دیتے اتنی جلدی، تو دوسروں کو کیسے دیں گے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یاد رکھ خدا کے مست کے علاوہ بالغ کوئی نہیں ہے، اور عام محلوق بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد تو کوئی نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے یہ اللہ کی اولاد ہی ہے۔ جو بندوں سے پیار کرے وہ اللہ سے پیار کرے، جو بندوں کو درمیان سے نکال دے کہے میں کل ہی اللہ تک پہنچنا ہے، بندیاں دی کوئی مسئلہ نہیں، یہ بندے ساتھ لے کر چلنے پڑتے ہیں۔ ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جایا کرتے تھے، 2 ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ یار یہ بھی کچھ سیکھ لیں۔ اکثر ہوتا ہے انسان کہتا ہے میں اکیلا بیٹھا ہوں مرشد سامنے ہو، بس ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اکیلے رہنے سے بندہ سیکھے گا نہیں۔ یہاں پر سیکھنے سکھانے کا عمل جو میں ابھی تعلیم دے رہا ہوں، یہاں سیکھنے سکھانے کا، جب آپ آ کے سامنے میرے ساتھ کرسی پر بیٹھ جائیں گے، وہ سیکھنا سکھانا کوئی نہیں ہے۔ وہاں پر کیا گلاں باتاں، کیا حال ہے جی طبیعت ٹھیک ہے، وہاں پر کیا کہتے ہیں باتیں چلیں گی، وہاں پر سکھایا نہیں جا سکتا اللہ ماشاء اللہ۔ تو مسئلہ ڈسکس کر لیں گے تو کر لیں گے، ادروائز سکھانے کا موڈ ممبر رسول ہے، سکھانے کا مسئلہ درس دینے میں ہے۔ جیسے یہاں پر جو بندہ سیکھ جاتا ہے وہ اوپر بیٹھ کر سامنے نہیں سیکھ سکتا، وہاں تو ہم برابری کے معاملے میں ہوتے ہیں، عزت دینی ہے جناب، وہاں پر بھی دوسرے کو عزت ہی دینی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یاد رکھ خدا کے مست کے علاوہ بالغ کوئی نہیں ہے، اور عام محلوق بچے ہیں۔ بالغ وہی ہے جو نفسانی خواہشات سے نجات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دنیا کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، اور تم بچے ہو۔ کھیل کود میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کھیل کود میں جب بچے لگے ہوتے ہیں نا، اپنی جوتی کوئی ادھر بھول گیا ہوتا ہے، کوئی چیز ادھر گر گئی ہوتی ہے، اور واپس گھر آتے تو ماں کٹ چاڑ دی، کہتی ہے کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ متا نہیں ماں۔ لیکن وہ اپنے اسی طریقے سے اگر بندہ بالغ بھی ہو جائے، دنیا میں اپنی چیزیں ادھر ادھر بھول آئے تو کیا کہا جائے گا؟ اور کتنے چھڑ کے آئے، اور کہاں اپنا دین چھوڑ کے آئے ہو، کہاں اپنا ایمان چھوڑ کر آئے ہو؟ دنیا میں اتنے مست ہو کے کھیل کود میں لگے ہوئے ہوتا، تمہیں پتہ لگا فجر کب پڑھنی تھی، نہ پتہ لگا عصر کب پڑھنی تھی، تم نے ایسے ہی وقت گزار دیا کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے رہے۔ دنیا کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، اور تم بچے ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ دنیا کھیل کود کا ہی مقام ہے، اچھا کھیل کھیلیں، اچھا پلے کریں، اچھا ایکٹ کریں۔ ہم نے ہر معاملے میں اچھا ایکٹ کرنا عمل اللہ واسطے، جو بھی کام کرنا ہے اللہ واسطے کرنا ہے۔ بنیادی طور پر جو نقطہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے اس کو اڈاپٹ کرنا کہ یار اچھا ہے، اس میں میری ذات کا مسئلہ تو نہیں ہے، پھر اس پر عمل کرنا، پھر جتنے مرضی خیالات آئیں آپ نے اپنے عمل کو جاری و ساری رکھنا۔ مثال کے طور پر مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ کریم نے جتنی نعمتیں مجھے دے رکھی ہیں یہ ایسے ہی تو نہیں کہ دنیا میں تجھے نعمتیں دے دیتے ہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا میں دے دیتے ہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں؟ کیا قبول ہے؟
ہم کہیں گے یا اللہ تیری مہربانی ہے، یہ ہم تو نعمتیں سمجھ رہے تھے دین کی وجہ سے مل جاتی ہیں، اور اگر یہ دے اس لیے دی گئی ہیں، دے اس لیے دی گئی، چل تو تھوڑا کام کرتا میں اتنے دے دینے تینوں، یہیں پر دے دیتے ہیں، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، تو نے یہی مانگا تھا، دین پھیلانے کے لیے یہی مانگا تھا، تجھے دے دیا، اب کیا چاہتا ہے؟ تو بعض اوقات یہ ڈر لگتا ہے اس چیز کا کہ جو چیزیں آپ کو مل رہی ہوں وہ آپ کی دنیا کا حاصل نہ ہو، آخرت کا نہیں، دنیا کا حاصل نہ ہو، اور آپ اس پر مطمئن ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، آپ اس پر مطمئن ہوں، حالانکہ وہ دنیا ہی ہے، آخرت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات سے بھی ڈر لگ سکتا ہے۔ رب سچ فرماتا ہے کہ تو کھیل کود سے باہر نہیں نکلا تو بچہ ہی ہے، جو دنیا میں کھیل کود میں لگا ہوا ہے وہ بچہ ہی ہے، وہ باہر نہیں نکلا۔ روح کی پاکیزگی کے بغیر تو پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک روح پاک نہ ہو، ریاضت کرنے کے بعد روح پر اگر انوار و تجلیات نہ پڑیں، بشری تقاضے تجھ پر غالب رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی ترقی تیرے اندر ککھ نہیں، لیکن دنیاوی نظر تیری بڑی تیز ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ پورے دن میں جو چیزیں دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اس کو دنیا سے کیلکولیٹ کرتے ہیں یا آخرت سے؟ نہیں بات سمجھ میں؟ آپ کے دیکھنے کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں کچھ سمجھ آ رہی میرے خیال سے۔ جو کچھ آپ آبزرو کر رہے ہیں وہ آخرت کے لیے ہے کہ دنیا کے لیے ہے؟ آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ نہیں بیٹے میں شاید سمجھا نہیں پا رہا، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا تو عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں، فرض کرو میں کسی کے پاس پیسہ بھی دیکھ لوں گا تو میں اس کی طرف توجہ نہیں کروں گا کہ یہ پیسہ میرے پاس ہو، میں کہوں گا یہ اس کے لیے ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری نظر اس کے پیسے پر نہیں ہو سکتی، ہماری نظر اپنے پاس ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہمارے پاس کافی ہے۔ اسی ہم، یہ تو پکی بات ہے نا کہ فرض کریں مجھے کافی لوگوں کے پاس پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں، لیکن میں مانگتا ہی نہیں ہوں، یار دے دیں یار ذرا خرچ کر لوں، یعنی میں اپنا کاروبار چلا لوں، میں نہیں مانگتا۔ پتہ ہوتا مجھے کس کس کے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں نہیں مانگتا، اس لیے نہیں مانگتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس ہے، جو مرضی کرتا پھرے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو میں سمجھا رہا تھا کہ ہمارا جو دیکھنا ہوتا ہے نا وہ آخرت کی وجہ سے ہو، دنیا کی وجہ سے نہ ہو۔ ہم ہر چیز کو کیلکولیٹ کریں تو آخرت کی وجہ سے، اگر کسی کے اندر آخرت کی چمک ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی دنیاوی چمک کو دیکھ کر یہ کرنے کی کوشش نہ کہ یہ ہمیں مل جائے، ہمیں دنیاوی چمک نہیں چاہیے۔ یہ کوئی بھی بندہ میرے سامنے بیٹھا ہو تو وہ میں نے آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا کیا ہے۔ چلو میں اس کی ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ ہمارے گھر کے پاس آتا تھا، مرید ہو گیا، لیکن بوڑھا تھا، عمر کافی تھی اس کی، تو وہ جب کبھی ہمارے گھر آتا نا تو دروازے میں کھڑے ہو کے اندر جاتیاں ڈالتا تھا، اندر جاتیاں ڈالتا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، اللہ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے محسوس کیا یہ بندہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے، یہ اندر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کیا، تو اس سے میں یہ محسوس کرتا یہ بندہ ٹھیک نہیں، اس کی نظر ٹھیک نہیں، ایسے بندوں سے بچنا چاہیے۔ تو وہ جب بھی آتا میں کہتا یار تم تو گھر سے نکلو باہر، تم ادھر نہ آیا کرو یار، تمہارا کیا کام ادھر آنے، تمہیں بتاتا ہوں کہاں ملنا۔ اس لیے کچھ دنیا ہی دیکھنے آتے ہیں یا غلط نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے احتیاط کرنی پڑتی۔ ہم نے جب بھی دیکھنا ہے کسی کو تو اس کے اندر چیز پیدا کرنی ہے کہ ہماری ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کام کرو۔ ابھی تک میں جتنی باتیں آپ سے کی ہیں وہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جب بھی کوئی عمل کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور پھر جب سمجھ آ جائے تو استقامت رکھنی، سمجھ آئے تو استقامت رکھنی، ادھر تو ڈولنا نہیں ہے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، آپ یہ سمجھے نا کہ وقت بہت تھوڑا ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ جب بندہ بوجھ اٹھانا چاہتا ہے نا تو کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں ابھی بھی یہاں پر آتے آتے آ رہا تھا، میں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا رضوان، حالانکہ کچھ بھی نہیں کرتا، سارا دن گھر پڑا رہتا، لیکن وقت ہی نہیں ملتا یار کہ کچھ نیک ایک چیز اختیار کر لی جائے، کوئی کتاب نئی شروع کر دی جائے، لکھنا شروع کر دیا جائے۔ وہ بس ایک کیا کہتے ہیں سملیرٹی سے چل رہی ہے، کام ہو رہا ہے، اس سے آگے نکل ہی نہیں پا رہا کہ اس سے آگے نکل جاؤں۔ ٹائم کو اپنے ٹائم کو جو نا
اپنے ہاتھ میں نہیں لے پا رہا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ذہن کام نہیں کرتا، فریش نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے نا نیا نقطہ سمجھ نہیں آتا یا کر نہیں پاتا۔ رب سچ فرماتا ہے کہ تو کھیل کود سے باہر نہیں نکلا، تو بچہ ہی ہے، روح کی پاکیزگی کے بغیر تو پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دنیا کے کاروبار کو بچے کے جمع کی طرح سمجھ۔ بچے کا جمع کیا ہوتا ہے؟ بس کھیل جس سے کچھ حاصل نہ ہو۔ جیسے بچے عموماً بانس کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو گھوڑا سمجھتے ہیں، اس طرح اہل ظواہر غیر حقیقی دلائل پر سوار ہیں۔ جب آپ باہر نکلیں گے لوگوں کے پاس بہت سوال ہے، الٹے سیدھے سوال کریں، الٹے سیدھے سوال کریں۔ آج ایک بندہ وہ جو تھا نا صحابہ کرام کے متعلق بول رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بی بی صحابہ کو فدق نہیں دیا تھا، ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ میں بھی کوئی مزاح کے موڈ میں تھا، لیکن میں نے غلط لکھا، میں نے اسے لکھا میں کہ یہ سب حضرت علی نے کروایا تھا تاکہ امامت حاصل کر سکیں، تاکہ مسئلہ نہ ہو، اس لیے انہوں نے کروایا تھا۔ تحقیق کرتا ہوں ذرا، کہتا اللہ تنہا ہدایت دے۔ میں کہانا خراب ہو اور صرف الزام ہی لگانا جانتے، اگر میں ایسی کہانیاں بنانا چاہوں تو میں سیدھی سیدھی بنا سکتا ہوں، یہ کون سی بات؟ اگر ٹیڑھا بندہ چلنا چاہے تو لاکھوں راستے ہیں کہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح ہو سکتا ہے، نہیں بات سمجھ میں؟ کیونکہ ایک ہی حدیث ہے، فرض کرو حدیث صحیح بخاری 4240 4240 ہے انٹرنیشنل نمبر اس کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی صاحبہ گئیں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد، انہوں نے کہا کہ وارث نہیں ہوتے، واپس آ گئی۔ لکھا ہوا ہے سیدہ ساری عمر جو ہے ناراض رہی، مولا علی نے ان کا جنازہ پڑھایا، رات کو ہی دفن کر دی۔ اس کے بعد لوگوں کی نظریں آپ سے بدل گئی۔ 6 ماہ بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر۔ اب پہلا پورشن کیا کہتا ہے؟ بی بی ناراض گئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر بی بی ناراض گئیں تو جن سے بی بی ناراض گئیں ان سے نبی پاک ناراض ہو گئے، جن سے نبی پاک ناراض ہو گئے تو حضرت علی نے بیعت کیوں کی؟ پھر بی بی ان سے ناراض نہیں ہوگی کہ جس سے میں ناراض گئی تو اس کا بیعت کیوں کر لی؟ جس کا مطلب بی بی ناراض ہی نہیں گئی۔ اگر بی بی ناراض گئی ہوتی، جب بی بی ناراض گئی ہوتی تو حضرت علی پھر ان کی بیعت کرتے ہیں۔ تو اس کو اگر میں گھما دوں تو سیدنا علی چاہتے یہی تھے بی بی ایسا ہو جائے ان کے ساتھ، اس لیے ایسا کیا گیا۔ یہ سب دماغ کی خانہ خرابی۔ کبھی کسی کو تھپڑ لگانا پڑتا ہے تو اسے اس طرح سمجھانا پڑتا ہے کہ بات ایسے نہیں اس طرح ہوتی، کیونکہ حدیثیں تو ہمیں بھی ساری آتی ہیں کہ کس کس چیز پر کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو آتی ہے کہ حضرت ابن عباس کو بھیجا جا ذرا کیا کہتے ہیں حضرت معاویہ کو میرے لیے بلا لا، یعنی کچھ لکھوانا تھا حضور نے کہ بلوا لا۔ وہ گئے تو وہ کھانا کھا رہے تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے، واپس آ کے کہا سرکار وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر بھیجا، کہا سرکار کھانا کھا، سرکار نے میں اللہ کرے معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ اب یہ حدیث ہے۔ اب جب اس کو باب پہلے پڑھیں گے نا، ایک ہوتا ہے کتاب، ایک ہوتا ہے باب، فضائل صحابہ کتاب باب جب پڑھیں گے نا، باب پر کیا لکھا ہوا ہے؟ باب پر لکھا ہوا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا یا اللہ میں کسی نے بد دعا دے دا تھا تد بھی وہ واسطے رحمت بن کے لگے۔ باب پر یہ لکھا ہے، نیچے حدیث کوٹ کی کہ حضرت معاویہ کو جو یہ کہا وہ دعا کے طور پر ہے، کیونکہ باب میں لکھا ہوا یہ ہے، اوپر باب نیچے حدیثیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں سجود سہو کا باب الرکوع تو نیچے رکوع کی حدیثیں ہوں۔ اب جس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کے مطابق حضرت معاویہ کو سرکار نے دعا دی، لیکن جب ہم نیگیٹو سوچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بات کو جہاں مرضی لے کر چلے جائیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے وہ لوگ صرف گمان کا اتباع کرتے ہیں اور گمان حق بات کے مقابل کچھ مفید نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف گمان کا اتباع کرتے ہیں، جو خیال آ گیا۔ خیال بیٹے خیال ہوتا ہے، خیال دل میں اچھا خیال اور برا خیال دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اچھے خیال کو قابو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہوں۔ یہ ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے جو خیالات پروڈیوس کرتے ہیں نا، ان خیالات کو بھی قابو کرنا چاہیے کہ یہ اچھا خیال میرے لیے ہے تو میں نے کرنا کیسے۔ نمبر 2 بات، خیال کبھی بند نہیں ہوتے۔ نبیوں کو نبیوں جیسے خیال آتے ہیں،
ولیوں کو ولیوں جیسے خیال آتے ہیں. حضور کو نماز میں خیال آ رہا ہے یا اللہ قبلہ ہی بدل دے نماز میں, اور نماز ظہر میں ہی قبلہ بدل دیا گیا. نبیوں کو نبیوں جیسے خیال آتے ہیں اور ولیوں کو ولیوں جیسے خیال آتے ہیں. اپنے خیال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی کہ اپنے خیال کو پازیٹیو اور پروڈکٹیو کیسے بنانا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ گئے ہیں. اگر میں آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں, آپ کو چھیڑ چھاڑ کروں, کوئی تارے تو ہلیں گی نا, اور وہ تارے ہلیں آپ کے اندر تکلیف بڑی ہو رہی ہے, سائیں نے انج گل کا تو کرتے انج تو نہیں نہ کرنا چاہیے دسے. اس کا مطلب ہے میں پھر وہ تار نہیں ہلاؤں گا. اگر تار ہلاؤں گا تو پھر تم کو تکلیف ہوگی, تو پھر میں کیا کروں گا, میں تار ہلانا بند کر دوں گا, آپ کی اصلاح نہیں کروں گا, آپ کے ساتھ کہوں کیا حال ہے جناب, طبیعت ٹھیک ہے, پھر میں یہاں پر لگ جاؤں. قرآن پاک میں آیا ہے وہ لوگ صرف گمان کا اتباع کرتے ہیں, اور گمان حق بات کے مقابل کچھ مفید نہیں ہے. گمان کرنا ہی نہیں ہے سب سے بڑا گمان. جیسے میں کہا پہلے بھی کہا کہ مجھے 90% یقین ہے اللہ مجھے بخش دے گا. اگر مجھے اس نے اس راستے پر لگایا ہے, نمازیں, روزے, زکوٰۃ, حج, دیگر کام مجھ سے لیے ہیں اور نیکی کے کاموں پر مجھے لگا رکھا ہے, تو یہ امید ہے کہ اللہ کریم 90% امید میں رکھتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے بخش دے گا. 10% اس لیے میں رکھتا ہوں کیونکہ الایمان بین الخوف و رجا, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. اس لیے خوف کو اندر سے نکالا نہیں جا سکتا جب تک لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان کی منزل پر نہ آ جائیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا وہاں پر بھی یہ خیال رہے گا. مثال دیتا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ وثنا نے عشرہ مبشرہ 10 لوگوں کو جن کو جنت کی بشارت دے رہی تھی, ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. لیکن رو کر آپ کے یہاں نشان پڑ گئے ہوئے تھے, آنکھوں کے آنسوں کے نشان پڑ گئے ہوئے تھے, اتنا روتے تھے. اگر بخشے گئے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ اگر بخشے گئے تو روتے کیوں ہیں؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ کے ساتھ تھے جنگ صفین میں, اور یہ جنہوں نے فتح مصر کیا تھا, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت میں آیا تو ان کے پاس کافی پیسہ تھا, تو کہا یہ اللہ کی راہ میں دے دو, پتہ نہیں کیا بنے گا. کہا ابا آپ کے لیے تو سرکار نے اچھے خیالات دیے تھے, اچھی بات کہی تھی. انہوں نے کہا ہاں, ایک وہ وقت ہے جب میں سرکار کے خلاف تھا, ایک وہ وقت ہے جو میں سرکار کے ساتھ تھا, ایک وہ وقت ہے جو سرکار کے بعد کا ہے. سرکار نے جب کہا تھا وہ میرے ساتھ ہے, جب سرکار کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا, ڈر لگتا ہے. اس لیے الایمان بین الخوف و رجا, 90% خیال یہ رہتا ہے انشاءاللہ اللہ بخش دے گا. 10% یہ ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو. یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں نا, یہ بھی ڈر کے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ پکڑ آہ یا واہ کا نام ہے, کبھی ادھر کر دیا کبھی ادھر کر دیا, اس لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. آپ لوگوں کے اندر جتنی صلاحیت ہے اللہ کریم نے دی ہوئی ہے, وہ اسی لیے دی ہے کہ دنیا میں اللہ اللہ کر کے تم جب میرے پاس آؤ تو سارے صلاحیت باہر نکالو اپنے اندر, چمکھی جنگ لو, سیکھنے کے لحاظ سے, بولنے کے لحاظ سے, تقریر کرنے کے لحاظ سے, سمجھانے کے لحاظ سے, خود کو مٹا کر اپنے غصے کو ٹیم کر کے, ہرستما لالچ سے نکل کر, اپنی انا کا خاتمہ کر کے, پھر متعصب ہوئے بغیر تم نے باتیں کر کے مجھ تک پہنچنا, کیونکہ مرنے سے پہلے تم نے صاف ہونا ہے. تو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ جب تک تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے ٹھیک ہونے کی, ابھی تم سوچ ہی رہو میں چلوں کہ نہ چلوں, یہ نہ ہو جائے. سب کو ایک جیسے ماحول ملتا ہے بھائی, آپ کی شادی, آپ کے بچے ہیں, آپ نے سمجھانا ہے ان کو, ٹھیک ہے نا, آپ ان کو دین دینا ہے, اس لیے آپ نے دینا ہے, رکنا نہیں ہے. وہ چلے نہ چلے آپ دیتے جائیں, جیسے آپ لوگ چلے نہ چلے میں دیتے ہی رہتا ہوں, میں بات کرتے رہتا ہوں, رکتا تو نہیں نا. اس لیے آپ نے اپنی اولادوں کو سمجھانا ہے. یاد رکھو حقائق باطنہ کا مقصد زن کی بنیاد پر انکار درست نہیں ہے. جیسے اہل حدیث حضرات ہوتے ہیں نا, ہر گل دے ہوتے ہیں بھاجی پیری مریدی میں باہر کر دے, او خواب دیکھا, خواب کا تعلق ہی نہیں ہے, کرامات کا انکار کر دینا, ایسا نہیں ہوتا. بہت سی چیزیں ہمارے باطن سے تعلق رکھتی ہیں, اور جب باطن پر اللہ تعالیٰ کی نوار و تجلیات پڑتی ہیں تو بہت سے مشاہدے بھی نصیب ہوتے ہیں, میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ شاہ فرمان لگے, ایک دفعہ میں مراقبہ میں بیٹھا ہوا تھا, اللہ کا ذکر کر رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ کی سمیع کی تجلی پڑی. جب سمیع کی تجلی پڑی تو میں نے فرشتوں کی آوازیں بھی سنی, کیونکہ جو اس طرف ہوا تو وہ آوازیں, وہ ان کی ذاتی طاقت نہیں تھی, وہ اس تجلی کا اثر تھا. کیونکہ اللہ کی تجلی کا اثر پڑے تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ وثنا
دور پار کی چیزیں بھی بتا دیتے تھے، دیکھ بھی لیتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ساری تجلیاں بیک وقت ہر وقت حضور پر پڑتی رہتی تھی، اس لیے آپ کے ہاتھوں سے چشمے بھی جاری ہو جاتے تھے، لعاب دہن بھی جس میں ڈال دیتے میٹھا ہو جاتا تھا، ٹوٹی ہڈیاں جڑ دیتی تھی۔ آپ کے کمالات گننا شروع کر دیں تو گن ہی نہیں سکتا، ہر لمحے میں کمال، ہر بات میں کمال ہے۔ اس لیے آپ پر انوار و تجلیات مسلسل برستی رہتی تھی، اور اس وجہ سے آپ مختلف حالات بتاتے چلے جاتے تھے۔ قیامت میں کیا ہونے والا سارا کچھ بتا کے رکھ دیا کہ یہ ہوگا، آخر پر کیا آئیں گے، معاملہ کیا ہوگا، فتنے کون سے پیدا ہوں گے، سارا کچھ بتا کے رکھ دیا۔ اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں نے 3 دعائیں مانگی تھیں کہ میری امت جو ہے ان کو پچھلی طرح عذاب نہ آئیں، یہ بندر سور نہ بنے۔ نمبر 3 تھا کہ یہ آپس میں لڑے نہ، تو حضور نے شاید میں کہ میری یہ دعا قبول نہیں کی گئی کہ یہ آپس میں لڑیں گے۔ اس لیے جب ہم نے سوچنا نا کہ آپ کہیں کہ اکٹھا کرنا ہے سب کو، تو آپ سوچ لیجئے گا یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ آپس میں لڑیں گے مریں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے۔ لیکن اکٹھا پھر بھی آپ نے کرنا، اکٹھے نہیں ہونا لیکن کرنا ہے۔ اس کی مثال دے دیتا ہوں، اگر خلافت عثمانیہ والوں نے مسلمانوں کے قانون پر اکٹھا کر دیا تو اس کا مطلب اکٹھے ہو بھی سکتے ہیں۔ وہ سرکار کی اپنی جگہ بات پہ زیادہ تر لڑیں گے، لیکن جب بندہ کوشش کرنا چاہے تو اپنے ہم خیال پیدا کر لے گا۔ تو یاد رکھو، حقائق باطنہ کا مقصد زن کی بنیاد پر انکار درست نہیں ہے۔ سورج کی وضاحت میں نہ جگڑ، یعنی اللہ کی وضاحت میں نہ جگڑ۔ حق کا سورج جب سر پر آ جائے گا تو پھر گمراہ اپنی سواریوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے پاؤں کو ہی سواری بنایا ہے جس سے وہ کچھ سفر طے نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح جیسے بچہ بانس کو اپنا گھوڑا سمجھ رہا تھا، وہ سمجھتا میں بڑی اگے نکل گیا۔ یا جیسے آپ نے کبھی دیکھا کولہو کا بیل کیا کرتے ہیں، اس کی آنکھوں میں پٹی ڈال دیتے ہیں اور وہ چلتا رہتا ہے، اپنی طرف سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بہت آگے نکل گیا۔ یہی حال ہمارا ہے، روزانہ چلتے رہتے ہیں، آگے کہیں نہیں نکلے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے کولہو کے بیل کی طرح، اور بس چل رہے ہیں روزانہ وہی باتیں، روزانہ، اور تبدیلی نہیں آتی، باتوں میں بھی تبدیلی نہیں آتی، کولہو کے بیل کی طرح بس چکر کاٹ رہے ہیں اور ہم سے کام لیا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو چکر میں ضرور رکھیں، لیکن یہ سوچ لیں کہ سفر یہی نقطے پر کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکے۔ آگے بڑھنے کا معاملہ حضور نے جہاں پر پہنچ کر حد ختم کر دی ہے نا، وہ معراج شریف کی رات میں اللہ کریم کے قریب ہو کر حد ختم ہو گئی۔ ہم صرف وہاں تک، جہاں تک ہماری حد ہے نا وہاں تک جا سکتے، اس سے آگے ہم بھی نہیں جا سکتے۔ جس کی جتنی حد ہوگی وہ وہاں تک چلا جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح جیسے بچہ بانس کو اپنا گھوڑا سمجھ رہا تھا، علوم انسان کو راحت مہیا کرتے ہیں، لیکن ظنی علوم وبال جان ہے، گمان کے یہ وبال جان ہے کہ اپنے گمان پر تو بھروسہ کرے، قرآن پر بھروسہ نہ کرے۔ اپنے گمان پر بھروسہ کرے، قرآن پر بھروسہ نہ کرے۔ تجھے قرآن پر بھروسہ کرنا چاہیے، گمان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب قرآن حق فرما رہا ہے اور ابھی تک تم نے اس پر چلنا ہی نہیں شروع کیا، قرآن حق فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا؟ تیرے بیوی بچے، تیرے بہن بھائی، تیرے گھوڑے چھوڑے، یہ اونٹ، یہ جتنے سونا چاندی ہے، سب تیرے لیے کیا ہے؟ فتنہ۔ اچھا، کوئی سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے میرے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے؟ کسی کا کوئی خیال نہیں، وہ تو کہتا ہے یہ میری جان ہے، آزمائش تھوڑی ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماتا ہے یہ سارے کے سارے تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں آپس میں فتنہ بنا دیا، آزمائش، تم ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو، ایدے کول کیے، اودے کول کیے، او کس طرح دا، او کس طرح، سارا دن یہی سوچ سوچ کے مر جاتا اور اس کھیل سے باہر نہیں نکل پاتے۔ علوم انسان کو راحت مہیا کرتے ہیں، لیکن ظنی علوم وبال جان ہیں۔ علم اگر تن کے لیے ہے تو بوجھ بن جائے گا، لیکن اگر دل کے لیے ہے تو مددگار ہوگا۔ علم اگر تن کے لیے ہے اور روٹی کھانے رکھا ہے ذریعہ، جیسے مولوی حضرات نے روٹی کھانے کا ذریعہ بنا لیا ہوا نا، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ ہر مولوی کی مسجد جو ہے نا وہ اس کا اسلام ہے، اس کا اسلام کا قلعہ کیا ہے؟ مسجد، وہ 2-2.5-3 مرلے کی مسجد ہے، بس وہی اس کا اسلام ہے، اسے باہر سے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ سمجھتا بس میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، دوسروں کو کچھ نہیں پتا، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ علم اگر تن کے لیے ہے تو بوجھ بن جائے گا، لیکن دل کے لیے ہے تو مددگار ہوگا۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ اللہ نے فرمایا یحمل اسفارا، یعنی اپنے کتابیں لادے ہوئے ہیں، وہ علم بوجھ ہوتا ہے جو اللہ کی جانب نہ لے جاتا ہو۔
ہر وہ علم جو اللہ کی طرف نہ لے کر جائے وہ بوجھ ہے۔ کسی کسبی علوم کے بعد انسان کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، وہی کیفیت ہے۔ اگر کسبی، کسب محنت کو کہتے ہیں نا، الکاسب و حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور اگر کسبی علم حاصل کیا جائے، اور سارے اولیاء کرام علم والے ہوئے، عالم ہوئے، ایسا نہیں کہ بے علم کے تھے۔ علم و باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اٹھا کر دیکھ لیں، کیا کہتے ہیں، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے عالم تھے، یہ سارے کے سارے عالم تھے۔ کسبی علوم کے بعد انسان کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، وہی کیفیت ہے۔ اگر کسبی علوم کو بھی اللہ کی طرف ادراک کی غرض سے حاصل کیا جائے تو بیکار نہیں ہے۔ اگر علوم اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو بیکار نہیں ہے۔ وہبی علوم سے انسان میں سے کثافت اور بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کسبی اور وہبی اللہ کی طاعت، کسبی ذرا محنت کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کسبی ہو یا وہبی دونوں ہی اللہ کی طرف سے، اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسبی ہو یا وہبی دونوں ہی اللہ کی طرف سے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر ہم نے محنت کی، ہمیں علم حاصل ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ کسبی ہو وہبی ہو۔ کسبی کرنے کے بعد اس کے اندر سے جو نقطے نکالے گئے وہ وہبی ہو سکتے ہیں، کہ علم کے ساتھ جو نقطے نکلاتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بات میں 10 نقطے نکلتے ہیں۔ ایک حدیث میں ایک نقطہ نہیں ہوتا، ایک حدیث تمام نقطوں کا جامع ہے۔ جیسے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب جتنے مرضی لا دو، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، تکبر سے، سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث صوفی بنا دیتی ہے، تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں، چاہے آپ نے چیک پر سائن کرنے ہوں، 2 نمبر چیک کرنے ہوں، چاہے آپ نے اسٹیٹمنٹ تیار کرنی ہو، چاہے آپ نے وکالت کا نامہ تیار کرنا ہو، ہاتھ سے لکھ کر جو مرضی کر لیں، ہاتھ اور زبان سے۔ جہاں 2 نمبریاں ہیں وہاں آپ کی پکڑ ہے، جہاں 2 نمبریاں نہیں ہیں وہاں آپ کی بچت ہے۔ اور یہاں پر کھاتے بنتے ہی 2 نمبر ہیں، کھاتے بنتے ہی 2 نمبر ہیں، وکالت ہوتی ہی 2 نمبر ہیں، جج ہوتے ہی 2 نمبر ہیں، اللہ ماشاءاللہ وہ جو حق لکھتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک کیا کہتے ہیں، ہمارا آفیسر تھا، اس سے پوچھا، میں نے کہا سر آپ جو اچھا کام کرتے ہیں، اچھی انکوائری کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے نام سے دوسرے لوگ بکرے شترے سب کھا جاتے ہیں۔ کہتا مجھے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے صرف اپنا کام کرنا ہے اور آگے بھیج دینا، اگلا کام ان کا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی کام نہیں، ہمارا کام ہے کام کر کے آگے بھیج دینا۔ ایک دفعہ کوئی تھا، وزیر تھا، تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ٹکٹس بکتی ہیں نا ریلوے کی، اس پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے جو اسکیم ہوتی ہے، لائف اسکیم جو ہوتی ہے نا، جس میں بچت اسکیمیں، ان کو کیا کہا جائے گا، انشورنس لگوا دیتے ہیں، اور اس کے لیے میں ٹھیکہ دینا چاہتا ہوں فلاں کمپنی کو۔ آپ نے جو ہے نا یہ ٹھیکہ اس کو دینا ہے، بس اس نے لکھ دیا کہ اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن، یہ جو قانون ہے نا کہ ساروں کو بلا کر پھر ہم نے میرٹ پر کام کرنا، جب تک یہ نہیں کیا جائے گا کام نہیں ہو سکتا۔ بس پھنس گیا وزیر بھی، اس نے لکھ دیا۔ اگر نے کہا لکھا کیا، کہتا اس نے صحیح لکھا ہے، کہتا یار میرے کان پک گئے یہ قانون سن کے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ کہ سر اس نے جو نقطہ لکھ دیا نا اس کے بعد اب کچھ نہیں کوئی کر سکتا۔ بعض جگہ ہم بند باندھ دیتے ہیں کہ اس کے آگے کچھ نہیں۔ آپ کے اندر کئی بند میں نے خود باندھے ہوئے ہیں، اس کو آگے نہیں آنے دیتا۔ کئی بند میں نے خود باندھے ہوئے، اس سے آگے میں آپ کو آنے نہیں دیتا۔ وہ لفظوں سے ہی باندھے جاتے ہیں، اس سے آگے بندہ نہیں آ سکتا۔ لاکھ بندہ چاہے بند توڑ کے آگے نہیں آ سکتا، کیونکہ قانون بنا دیے نا، سوچے بنا دیے کہ اس طرح ہی رہنا ہے، اس طرح ہی چلنا ہے میرے ساتھ، اس طرح کرنا ہے میرے ساتھ۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ میری بیٹی کی شادی تھی کسی، تو میں نے، جیسے میں عموماً بتا دیتا ہوں کہ یار میری بیٹی کی شادی ہے، تو ایک دوست نے مجھے فون کر کہا صحیح وہ ایک فریج میری طرف سے۔ میں نے ہنس کر کہا، میں نے کہا یار میرے پاس نا ساری چیزیں پوری ہیں، اگر میں ان چکروں میں پڑوں گا نا تو پھر 10 فریجاں، ٹھیک ہے، 2 اے سی، 3 اے سی، واشنگ مشینہ میں بڑیاں کٹھیاں کرنا ہے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا کام ہو چکا ہے، میرا کام
ہو چکا ہے۔ تو اس معاملے میں میں ذرا تھوڑا سخت ہوں کہ اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتا، یہ نہیں کرتا کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتے، پیار بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ پیار نہیں کرتے، بہت سے لوگ پیار کرتے ہیں، زیادہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن میں بند کیوں باندھ دیتا ہوں؟ بند اس لیے باندھ دیتا ہوں کہ مجھے یہ عادت نہ پڑ جائے اور اسے یہ عادت پڑ جائے، مجھے یہ عادت نہ پڑ جائے، اسے یہ عادت پڑ جائے کہ وہ میرے ساتھ جب بات کرے تو قانون اور رسول کے اندر کہ اس نے یہ اس لیے نہیں چاہنا، اس لیے نہیں چاہنا۔ ہاں کوئی بندہ بات کہتے تو میں پکڑ بھی لیتا ہوں۔ اس کیا کہتے ہیں قربانی کے دنوں میں ایک بندہ سائیں جی میں 4 بکرے لیتے ہیں، ایک بکرا تاڑے والوں، بات آئی گئی ہوگی، میں بھی نہیں، مجھے بھی معلوم تھا اس کا کہ انہیں ہمیں گونگی ماری ہے۔ جب ملا نا مجھے ایک دفعہ ملنے آ گیا، کیا حال ہے؟ میں کہو یار تو قربانی دا کیا سی بکرا تے بکرا کتنے ہی؟ وہ سائیں جی میں تسی آپ ہی تے کہندے ہو ونڈ دینا چاہیے، میں کہو ونڈ تے دینا چاہیے پر تو تے کہے تاڑے والوں تے میرا بکرا کتنے ہی؟ وہ سائیں جی ساڈے محلے بڑے غریب رہندے، میں کہ میں تے پوچھدے نہیں پیا، تو مینوں کیا سی تاڑے والوں، اے تاڑا سارے دا سارا وہ بکرا کتنے ہی؟ نہیں سائیں جی وہ بس، میں کہا پتر میں تینوں ایس میرے سمجھا رہا منہ گل نہیں کٹی دی، میں تیرے کو منگیا کسے کو یہ تو تم مجھے امید دلوا رہے ہو، میں تو پھر چنگا سمجھدا ہوں، میں امید آندا ہی نہیں، کہنا جڑے پیسے تہاڈی جیب وچ میرے نہیں، جنہیں کہ میری جیب وچ آن نہ، جو میری جیب وچ آ گئے میرے۔ میں کہ میں یہ گل سوچتا ہی نہیں کہ کن نے کی کہتا، جب تک آنا جائے پاس ہم کہتے ہی نہیں ہیں، دوسروں کو بھی نہیں دیتے۔ میں نے کہا ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے پہلے ہی عید سے پہلے ایک بکرا ذبح کیا اور 13 بندوں کو دیا کہ یار 21 کلو گوشت تسی نا جنہ نے قربانی نہیں کرنی وہ پہلے گھر میں پکا لیں، ایسا ہی کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ یار سارا دل کر رہا تھا کہ ایہو جی کو مثال اپنے طور پہ قائم کر لی ہے کہ دوسروں کو چلا جائے اور وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کھائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں دوبارہ کرنا ہے ایسا کام، میرے پاس کام کرنے کے لیے بہت ہیں، یہ ویسے مثالیں کوئی نہ کوئی بنا دیتا ہوں کہ یار یہ مثال ہے، کوئی کہیں پر بھی آپ بیان کریں گے اگلے کہیں یار ایسا بھی ہوتا ہے، پاگل تو نہیں ہے، پاگل ہی ہوگا نا اس سے پہلے قربانی کر رہا ہے، یہ تو پاگل ہی ہے۔ لوگ پاگل کہیں جو مرضی کہیں، میں نے کام کیا ہے اللہ کے لیے، رضا کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسروں کے لیے جہاں پر بھی آپ بات کریں گے وہ کہیں گے ایسا ہم نے ہوتے نہیں دیکھا، تو نہ دیکھا ہوں میں کیا کروں، ہم نے تو کر کے دکھانا ہے۔ اس طرح کے ہم نے بہت سے کام کیے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ باتیں سمجھانے کے لیے کہ آپ نے اپنے زن پر نہیں رہنا، بچوں کی طرح نہیں کھیلنا، کھیل تماشے میں الجھے نہیں رہنا بیٹے، تو آپ کے روزانہ زندگی بہت اہمیت رکھتی ہے، آپ کے روزانہ کام بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے جسم کا بھی حق ادا کرنا ہے، اپنی روح کا بھی حق ادا کرنا ہے، اپنی نسلوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، آپ نے سارے کے سارے کام اچھے طریقے سے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارا سینہ کھول کر رکھ دے اور ہمارے کہتے ہیں شرح صدر ہوتی نظر آئے، ہماری سوچ بڑھتی نظر آئے، ہمارے دل کی آنکھ کھلتی نظر آئے، ہمیں آخرت بلی نظر آئے، دنیا بری نظر آتی نظر آئے، ہمارے لیے دروازے جنت کے کھلتے نظر آئیں اور جہنم کے دروازے بند ہوتے نظر آئیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔